اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 193۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ اور تم سب لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا رہے فتنتن کوئی فتنہ ویکونا اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ سب باز آ جائیں فلا عدوانہ تو کوئی زیادتی نہیں الا مگر علی الظالمین ظالموں پر۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ کہ اسلامی جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آ جائے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں اب یہ جان لو کہ وہ ایک دور تھا یعنی مکی دور 12-13 برس کا جب تک تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو یعنی مارے کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ، لیکن اب یہ اسلامی دعوت اور تحریک ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اور اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں تو یہ اب واپس نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے یعنی اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ اور اس حکم کی اہمیت کا ہمیں اس طرح بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت دوبارہ سورہ انفال میں زیادہ نکھری ہوئی شان کے ساتھ آئی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی بالادستی جزوی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر تمام انسانی زندگی پر قائم ہو جائے، انفرادی زندگیوں پر بھی اور اجتماعی زندگیوں پر بھی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک جب تک وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ سب کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد خون بہانا اور مال لوٹنا نہیں ہے بلکہ فتنے اور فساد کی صورتحال کو ختم کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، یعنی دین سے روکنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا اور دین کا غلبہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ پھر اگر وہ یعنی مشرک باز آ جائیں تو پھر کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی انہیں چھیڑنے کی اور ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جنگ کرے تو وہ ظالم ہوگا اور ان ظالموں سے جنگ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ تمہاری جانب سے کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے سوائے ظالموں کے، کیونکہ وہ اپنے ظلم کی وجہ سے سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی اگر یہ مشرک شرک سے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے سے اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے ان کے دین کو روکنے سے باز آ جائیں تو اس کے بعد جو شخص بھی ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ تو ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں
کہ اسلام اس وقت تک جہاد جاری رکھنے کا حکم دیتا ہے جب تک ظالم اور جابر قوتیں ختم نہیں ہو جاتی اور اسلام کو غلبہ نہیں حاصل ہوتا اور جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ خلوص نیت کے ساتھ جہاد اب بھی باقی ہے، جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو خلوص نیت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کے احکامات کو بہترین طریقے سے سیکھنے کی، سمجھنے کی، آگے پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔